والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے بہر محبوب جانب من رحمت العالمین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی اقدس میں ہدیہ درود پاک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، موت اور زندگی کو پیدا فرمایا. انسان کو دنیا میں بھیجنے، موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. موت اور زندگی پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس وجہ سے کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسانوں اے میرے بندو، تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد، تمہیں زندگی دینے کا مقصد، تمہیں موت دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے مجھے راضی کرنے والے کاموں میں خود کو مصروف رکھو، مجھے راضی کرنے والے کاموں میں لگ کر اپنی زندگی کو گزارو. یہی تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے. لیکن آج ہم نے اس مقصد کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کو بلا رکھا ہے. ہم اس سے یکسر غافل ہیں. آج کے بیان میں جوانی کو کیسے گزارنا چاہیے اس کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے. اور جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ اس کو کیسے کیسے انعامات عطا فرماتا ہے. یہ ہمارا نعرہ ہے کہ جی جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور یہ کہہ کر عبادت کے علاوہ باقی دنیا داری کا کوئی ایسا کام نہیں جو جوانی کے اندر نہ کیا جاتا. یعنی جوانی خاص اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے، کیونکہ جو جوانی کے سجدے ہیں وہ بڑھاپے کے سجدے نہیں. جو لطف جوانی کی عبادت میں ہے وہ بڑھاپے کی عبادت میں نہیں. جو مزیداری، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا لطف جوانی میں ہے بڑھاپے میں بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت دے کہ بڑھاپے میں بھی بندہ عبادت کرے. مگر کتنے بوڑھے ایسے ہیں کہ جو اب بھی عبادت کی طرف نہیں آتے. اور جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند ہے. اور جوانی چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن بھی سوال ہوگا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن محشر کے میدان میں بندہ تب تک اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے. نمبر 1، عمر کن کاموں میں گزاری. نمبر 2، جوانی کن کاموں میں گزاری. نمبر 3، مال کہاں سے کمایا. نمبر 4، مال کہاں پر خرچ کیا. نمبر 5، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. اب محشر کا میدان ہے. تصور کریں یہ سورج جو ہم سے آج ہزاروں کروڑوں میل دور ہے پھر بھی گرمیوں میں سورج برداشت نہیں ہوتا، اور ابھی سورج کا پچھلا حصہ، سورج کی پشت بیک آف سن ہماری طرف ہے،
پھر بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے، اور سورج ہزاروں کروڑوں میل کی دوری پر ہے۔ قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی، مٹی کی نہیں ہوگی، تانبے کی ہوگی، اور سورج کا منہ والا حصہ، سورج کا سامنے والا حصہ ہماری طرف ہوگا، اور ہزاروں کروڑوں میل دور نہیں ہوگا، بلکہ ایک نیزے کے فاصلے پر، یعنی انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے جتنا فاصلہ بنتا ہے تقریباً اتنے فاصلے پر سورج ہوگا، اور زمین سورج کی تپش کی وجہ سے تانبے کی بن چکی ہوگی۔ اب محبوب کریم فرمارے بندہ اس زمین سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ ہاں بھئی پوچھا جائے گا بتا عمر کن کاموں میں گزاری؟ اب اگر اچھے کاموں میں گزاری ہوگی تو بندہ سرخرو ہوگا، کہے گا مولا تیری رضا کی خاطر میں اپنی زندگی کو گزارتا رہا، تو نے جو جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کام کرتا رہا، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ان کاموں سے بچتا رہا۔ دوسرا سوال ہوگا ہاں بھی بتا جوانی کن کاموں میں گزاری؟ اب اگر یہ بندہ نیک ہوگا تو کہے گا مولا تیری رضا کی خاطر تیری رضا والے کاموں میں اپنی جوانی کو گزارا، تو نے نمازوں کا حکم دیا میں نے جوانی میں نمازیں پڑھی، تو نے روزوں کا حکم دیا میں نے جوانی میں روزے رکھے، تو نے نفل کا حکم دیا میں اپنی راتوں کو نفل پڑھتا تھا، مولا تو نے نیک معاملات کا حکم دیا، نیک اعمال کا حکم دیا، میں اپنی جوانی کے دنوں میں نیک اعمال کرتا رہا۔ تیسرا سوال ہوگا ہاں بھائی بتا مال کہاں سے کمایا؟ آج ہم حلال و حرام کا فرق کیے بغیر مال کمانے کے پیچھے لگے ہیں۔ کیوں کما رہے ہیں؟ جی بال بچوں کو پالنا ہے، گھر والوں کو پالنا ہے، بیوی ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق پورے کرنے، بہن بھائیوں کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ اب یقین کریں جن کے لیے ہم 2 نمبری کر کے، فراڈ کر کے، جھوٹ بول کے، گھٹیا اچھا دکھا کر، گھٹیا دے کے پیسہ کما رہے ہیں، یہ لوگ نہ قبر میں کام آئیں گے نہ قیامت میں کام آئیں گے۔ ہاں اگر خود بھی نیک ہوں گے اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کے راستے پر لگایا ہوگا، خود بھی حلال کھاتے ہوں گے، اولاد کی نشو و نما بھی حلال پیسوں سے ہوگی، تو انشاءاللہ یہ اولاد دنیا میں بھی کام آئے گی، اور اللہ اس اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے ماں باپ کو بھی برکت عطا ہوگا۔ چوتھا سوال ہوگا ہاں بھئی مال تو کما لیا، یہ بتا خرچ کہاں کیا؟ کیا شادی بیاہ کے فضول رسموں پر خرچ کیا؟ کیا دنیا داری کے فضول کاموں میں خرچ کیا یا نیک کاموں میں؟ اگر نیک کاموں میں خرچ کرنے والا ہوگا تو کہے گا مولا تو نے رزق دیا تھا تیری راہ میں صدقے کرتا رہا۔ پھر 5واں سوال ہوگا ہاں بھائی بتا تجھے علم ملا تھا، تجھے پتا تھا کہ گالی دینا گناہ ہے، تجھے پتا تھا جھوٹ بولنا گناہ ہے، تجھے پتا تھا جوا کھیلنا گناہ ہے، تجھے پتا تھا تاش کھیلنا جائز نہیں ہے، تجھے پتا تھا کہ فلاں کام کرنا گناہ ہے، تجھے پتا تھا شراب پینا حرام ہے، کیا تو ان سے بچا؟ تیرے علم میں آ گیا تھا کہ شراب پینا حرام ہے، تیرے علم میں تھا کہ جوا کھیلنا حرام ہے، تیرے علم میں تھا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، تیرے علم میں تھا کہ گالیاں دینا حرام ہے، تیرے علم میں گناہوں کی معلومات تھی، تجھے پتا تھا کہ یہ معاملات کرنا گناہ ہے۔ ہاں بتا اپنے علم پر کہاں تک تم نے عمل کیا؟ اب اگر اس نے عمل کیا ہوگا شراب نوشی سے بچا ہوگا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں والی بات ہے کہ مسلمانوں کے بچے شرابیں پیتے ہیں۔ وہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ شیوا نہیں، ہمارا یہ طریقہ نہیں، ہمیں تو ہمارے مصطفیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حرام ہے، اللہ نے 4 مقامات پر آیات نازل کر کے شراب کو حرام فرمایا، اور ہمارے گھروں میں شرابیں چل رہی ہیں، بیٹھکوں میں جا کر وہاں جوئے بازی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جوا کھیلنا حرام ہے، جوئے کے قریب نہ جاؤ، ہماری جوئے کی لت چھٹتی کوئی نہیں۔ اللہ کہتا جی شراب پینا حرام ہے، شراب کا پتہ قیامت کے دن اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اب ان 5 سوالوں کے جواب میں اگر یہ ہے نا کہ مولا تیری رضا کی خاطر جوانی گزاری، تیری رضا کی خاطر مال کمایا، تیری رضا کی خاطر مال خرچ کیا، تیری رضا کی خاطر جو کچھ علم میں سیکھتا تھا اس پر عمل بھی کرتا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ بشارت ملے گی فرشتوں میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ لیکن اگر معاملہ اس کا الٹ ہوا نا، پوچھا جائے گا بتا بھی جوانی کن کاموں میں گزاری، بندے کا منہ لٹک جائے، پوچھا جائے گا بتا مال کیسے کمایا، بندے کا منہ لٹک جائے، پوچھا جائے گا بتا مال کہاں خرچ کیا، بندے کا منہ لٹک جائے، پوچھا جائے گا بتا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اور بندے کا منہ وہاں قیامت کے میدان میں جھک جائے، لٹک جائے۔ اب اللہ نہ کرے اگر اللہ غضب فرمائے اس بات پر اور جہنم کی سزا کا حکم ہو جائے۔ تو آئیے آج زندگی کی سانسیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے غنیمت دے رکھی ہے، سانسوں کی مہلت ہے،
انسانوں کی مہلت کو ضائع کیے بغیر اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں کر کے گزارے. اپنی زندگی کو ان کاموں میں مصروف کرے کہ جن کاموں کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. مصروف نہ کرے کہ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نوجوان جوانی میں عبادت کرتا ہے, اپنی جوانی کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاتا ہے, اپنی جوانی کو اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے روکتا ہے, حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے, حلال کردہ چیزوں پر عمل کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 72 صدیقین کا ثواب عطا فرماتا ہے. 72 صدیقین کا ثواب کس بندے کو؟ جو اپنی جوانی کو عبادت میں گزارتا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عمر کا دور تھا, ایک شخص نوجوان مسجد میں رہا کرتا تھا, عبادت کرتا تھا, تلاوت کرتا تھا, اکثر اوقات اس کو مسجد میں دیکھا جاتا تھا. وہ فوت ہو گیا رات کے وقت, راتوں رات اس کی تجہیز و تکفین, کفن دفن, جنازے کا معاملہ ہو گیا. صبح حضرت عمر کو اس بات کی خبر ہوئی کہ وہ نوجوان جو مسجد میں بیٹھا کرتا تھا, تلاوت کرتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا, وہ فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ مجھے بھی خبر دیتے, میں بھی اس کے جنازے میں شرکت کرتا. لوگوں نے کہا حضور آپ آرام کر رہے تھے, ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ امیر المومنین کے آرام میں خلل آئے. آپ اس کے گھر تشریف لے گئے, گھر جا کر گھر والوں سے آپ نے تعزیت کی, بچے کے لیے دعا کی, اور پھر ان کو کہا جی مجھے اپنے بیٹے کی قبر پر لے جاؤ, اپنے بچے کی قبر پر لے جاؤ. آپ بچے کی قبر پر پہنچے. حضرت عمر نے بچے کی قبر پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا, اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے خوف محسوس کیا, اللہ اس کو 2 جنت عطا فرمائے گا. حضرت عمر قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں, یہ آیت تلاوت کرتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قبر سے آواز آتی ہے اے امیر المومنین, اللہ نے مجھے وہ دونوں جنتیں عطا فرما دی. لیکن ہم جوانی میں عبادت کی طرف آگ کو نہیں رہے. پھر ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار گر گئی. وہ گیا مزدور تلاش کرنے کے, کسی مزدور کو لگایا جائے اور گھر کی دیوار کو صحیح کروایا جائے, مرمت کروایا جائے. گیا چوراہے پر, دیکھا مزدور ہیں کافی سارے. ایک مزدور سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا. آپ اس کے پاس گئے, آپ نے کہا جی کام کرنا ہے. مزدور کہتا ہے جی کرنا ہے, کام مزدوری کے لیے آئے ہیں. آپ فرمانے لگے کہ گارے کا کام کرنا ہے, مٹی کا کام کرنا ہے. مزدور کہتا ہے ٹھیک ہے گارے کا کام کروں گا, لیکن میری 3 شرطیں ہیں. اگر آپ میری 3 شرطیں مانتے ہیں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا جی بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ مزدور کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ میری مزدوری پوری ادا کریں گے. دوسری شرط, کہا جی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام نہیں لیں گے. تیسری شرط, کہا جی تیسری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے گا میں کام نہیں کروں گا, مجھے روکو گے بھی کہ میں نماز پڑھنے چلا جاؤں گا. حضور کہتے ہیں شرطیں بڑی عجیب رکھی ہیں. شرطیں تو مالک رکھتا ہے, لے کر جانے والا رکھتا ہے. یہاں پر مزدور شرطیں رکھ رہا ہے, لیکن وہ بھی اللہ والے تھے جن کے گھر کی دیوار گری. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تمہاری تینوں شرطیں قبول ہیں. اپنے گھر لے گئے, کام بتایا کہ یہ کام کرنا ہے, کام بتا کر چلے گئے کسی کام سے. جب شام کو واپس آئے, آ کر دیکھا اس مزدور نے عام مزدوروں کی نسبت 2 گنا زیادہ کام کیا ہوا تھا. آپ نے خوشی خوشی اس کی مزدوری دی, وہ مزدوری لے کر چلا گیا. پھر اگلے دن کچھ اور کام پڑا, آپ دوبارہ چوراہے پر اس مزدور کو تلاش کرنے گئے, لیکن وہ مزدور وہاں نہ ملا. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کل اس طرح یہاں پر, اس کا بتایا حلیہ کہ ایسا ایک نوجوان تھا اور وہ مزدور تھا, اس کو کل لے کر گیا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ پورے ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے, 1 دن مزدوری کرنے کے بعد پورا ہفتہ کام نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں 1 دن کی مزدوری مجھے پورے ہفتے کو کفایت کر جاتی ہے, باقی پورا ہفتہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتا. اب بزرگ سمجھ گئے کہ بندہ کوئی عام نہیں ہے, بندہ بڑا کوئی پہنچا ہوا ہے, بڑا کوئی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے, اللہ کی عبادت کرنے والا ہے, اللہ کا پسندیدہ ہے, اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. لوگوں سے پوچھتے پوچھاتے اس کے گھر پہنچے جہاں وہ رہتا تھا. جب گھر کے راستے پر پہنچے, گھر میں تو نہیں ملا, سڑک پر وہ نوجوان لڑکا لیٹا ہوا تھا. اب قریب گئے اور اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا. بزرگوں نے کہا بھی تجھے تو اتنا تیز بخار ہے, اتنا شدید بخار ہے, چل میرے ساتھ میرے گھر چل, اس جگہ پر تو اجنبی ہے, کوئی طرح پرسانے حال نہیں, کوئی طرح اتا پتہ لینے والا نہیں, کوئی تیری خیر خیریت پوچھنے والا نہیں, چل میرے ساتھ چل, میرے گھر چل, مجھے اپنی خدمت کا موقع دے.
وہ نوجوان پہلے تو منع کرتا رہا، کہا نہیں میں آپ پر بوجھ نہیں بن سکتا، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا، لیکن یہ بزرگ ضد کرتے رہے، بالآخر اس نوجوان کو ان کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ کہا ٹھیک ہے میں آپ کے گھر چلوں گا، لیکن گھر جانے کی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا میں گھر جا کر آپ سے لے کر کچھ کھاؤں گا نہیں، آپ مجھے کھانے پر مجبور بھی نہیں کریں گے۔ بزرگ نے ٹھیک ہے چلو گھر خدمت کرنے کا موقع دو۔ یہ بزرگ فرماتے وہ نوجوان میرے گھر 3 دن تک رہا، تینوں دن اس نے مجھ سے نہ کچھ لے کر کھایا نہ کچھ مجھ سے مانگا۔ 3 دن کے بعد اس کے بخار میں کچھ اور شدت ہوئی، شام کو اس نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگا یوں لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، سنو میں تمہیں وصیت کرنے لگا ہوں، سنو۔ ایک انگوٹھی تھی، قرآن پاک دیا اور یہ دیتے ہوئے کہنے لگا جب میں مر جاؤں نا ایسا کرنا میرے گلے کے اندر رسی ڈالنا اور اپنے گھر کے ارد گرد مجھے گھسیٹنا میری میت کو، اور یہ اعلان کرنا کہ دیکھو رب کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ سلوک ہوتا ہے، رب کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ دوسری وصیت کی کہ یہ انگوٹھی لے جانا اور یہ کتاب قرآن پاک لے جانا بادشاہ ہارون الرشید کے پاس، اور اس کو جا کر کہنا کہ اے ہارون الرشید تو نے دنیا میں جو کچھ اتنا اکٹھا کر دیا ہے بادشاہ تیرے پاس ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا حساب کیسے دے گا، اس کا تو نے حساب بھی دینا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں انہی لفظوں پر اس نوجوان کی موت ہو گئی۔ اب کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جو وصیت کی تھی، میں وصیت پوری کرنے کے لیے یوں ہی آگے بڑھا، اس کی گردن میں رسی ڈالی تو ایک کونے سے آواز آئی اے اللہ کے بندے رک جا، اے اللہ کے بندے ٹھہر جا۔ کیا کوئی اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ کیا کوئی اللہ کے پسندیدہ بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں اس آواز کو سن کر میرے جسم پر کب کبھی تاری ہو گئی، یہ کیسا برگزیدہ بندہ ہے، کیسا اعلیٰ بندہ ہے، کیسا اللہ سے محبت کرنے والا بندہ ہے کہ اس کی وصیت پر عمل کرنے لگتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ سے کونے کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ رک جا، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ کہا مجھے، میں نے اس کے قدموں پر بوسہ دیا، قدموں پر بوسہ دینے کے بعد تجہیز و تکفین کا معاملہ ہوا، جنازہ پڑا، دفنا دیا۔ اب اس کی وصیت کے لیے اگلے دن میں ہارون الرشید کے دربار میں پہنچا۔ دربار میں کافی رش تھا، کہا دروغہ نے، سپاہی نے مجھے دروازے پر روک لیا، مجھے اندر نہیں جانے دیا۔ بزرگ کہنے لگے میں نے نا ایک کاغذ پر رکا لکھا، پورا واقعہ لکھا اور بادشاہ کی خدمت میں کسی نہ کسی طرح وہ واقعہ پہنچایا۔ جب بادشاہ کے پاس وہ پہنچا، بادشاہ نے مجھے دربار میں طلب کیا اور کہا اے اللہ کے بندے کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ تو میرے پاس خود چل کر آ کر اپنی بات بھی بیان نہیں کر سکتا؟ کہا بادشاہ سلامت میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کے لیے ایک رکا لایا تھا، ایک پیغام لایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس بزرگ نے وہ انگوٹھی اور قرآن پاک نکال کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیے۔ بادشاہ نے جب اس کو دیکھا، دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی، آنسو آنے لگے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ انگوٹھی اور قرآن پاک تجھے کہاں سے ملے؟ بزرگ کہنے لگے ایک گارا بنانے والے سے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا ایک گارا بنانے والا، بادشاہ نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا، ایک گارا بنانے والا، ایک گارا بنانے والے سے۔ بزرگ کہنے لگے جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا اچھا اب بتاؤ وہ گارا بنانے والا جوان ہے کہاں؟ کہا بادشاہ سلامت وہ تو فوت ہو گیا۔ بادشاہ نے یہ سنا، بادشاہ بے ہوش ہو کر زمین پر آ گیا۔ بزرگ بڑے پریشان کہ ایک مزدور ہی تو تھا وہ، ایک گارا بنانے والا مزدور ہی تو تھا وہ، گھر کے اندر عجب معاملہ ہوا ہے۔ گھر کے اندر جب اس کی وصیت پر عمل کرتا ہوں تو کونوں سے آوازیں آتی ہیں کہ اللہ کے دوست کے ساتھ ایسا نہ کر۔ بادشاہ کو آ کر بتاتا ہوں اس کی فوتگی کا، بادشاہ سن کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں عصر کی نماز تک بادشاہ کو ہوش نہ آیا۔ عصر کے بعد جب ہوش آیا، بادشاہ نے کہا مجھے قریب بلا کر کہ اس نے اور مجھے کیا وصیت کی؟ وہ کہنے لگا اس نوجوان نے وصیت کی تھی بادشاہ کو جا کر بتانا اے بادشاہ تم نے دنیا میں جو کچھ اکٹھا کر رکھا ہے یاد رکھ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا حساب بھی دینا ہے۔ تو کیسے رب کی بارگاہ میں اپنا حساب دے گا؟ کیسے رب کی بارگاہ میں اپنے معاملات کا حساب کتاب کلیئر کرے گا؟ بادشاہ سلامت کہنے لگے اے میرے نفیس، اے میرے پیارے، اے میرے متقی، اے میرے پادشاہ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں بادشاہ نے نہ جانے کتنے لقبوں سے اس نوجوان کو نوازا اور پھر بادشاہ روتا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ رات ہوئی، بادشاہ نے اپنا لباس چینج کیا، اپنا لباس بدلا، فقیروں والا لباس پہنا اور میرے پاس آ کر کہتا ہے بزرگوں مجھے اس نوجوان کی قبر پر تو لے جاؤ۔ بزرگ لے گئے۔ اب بزرگ حیران ہے
بھئی ایک عام سا مزدور ہے، بادشاہ کو خبر سنائی، بادشاہ رونے لگ گیا، بادشاہ بے ہوش ہو گیا، روتے روتے سارا دن گزر گیا۔ وہ مزدور کیا چیز تھی آخر؟ بادشاہ کو لے گیا قبر پر پہنچا، کہنے لگا بادشاہ سلامت کی اس نوجوان کی قبر ہے۔ بادشاہ نے جب قبر کو دیکھا، بادشاہ قبر پر لپٹ گیا اور رونے لگا۔ یہ بزرگ اور یہ جاننے کا جذبہ پیدا ہوا، بھئی آخر اس نوجوان میں ایسی کیا بات تھی کہ بادشاہ بھی رو رہا ہے، بادشاہ قبر پر آیا ہے، قبر پر آ کر بھی رو رہا ہے۔ کہتے بادشاہ نے میری طرف دیکھا اور میری بے چینی کو پہچانتے ہوئے بولا، بزرگوں پریشان نہ ہو، مجھے پتا ہے تمہارے ذہن میں کیا باتیں چل رہی ہیں۔ یہ جو مرنے والا نوجوان ہے، سنو، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا۔ کا بادشاہ سمجھ نہیں آتی بات، بادشاہ کا بیٹا اور مزدور، اس کو تو عیش و عشرت والی زندگی میں ہونا چاہیے تھا۔ بادشاہ کا بیٹا اور مزدور، کہا یہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہی تھا، رقص و سرور کی محفلوں میں مشغول تھا۔ کسی بچے نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے اوپر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، ان کے دل اللہ کے خوف میں، اللہ کے خوف سے ڈر کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ کہنے لگے جب میرے بیٹے نے یہ آیت سنی، یہ روتے روتے کہنے لگا کیوں نہیں، اور روتے روتے گھر سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے آج ہمیں اس کا پتہ لگا ہے، تو نے آ کے خبر دی کہ وہ نوجوان لڑکا وفات پا گیا۔ ہم نے جوانی کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، ہم لمبی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھے ہیں، جی ابھی تو جوان ہوئے، ابھی تو سیٹل ہو جائیں، ابھی تو بینک بیلنس سیٹ کر لیں، ابھی تو بزنس بنا لیں، ابھی تو تھوڑی ڈگریاں لے لیں، پھر عبادت کی طرف آ جائیں گے۔ تو بھائی موت نہیں دیکھتی بچہ ہے، موت نہیں دیکھتی جوان ہے، موت نہیں دیکھتی بوڑھا ہے، موت نہیں دیکھتی کچی پکی پڑی کہ نہیں، موت نہیں دیکھتی کہ میٹرک کی ڈگری ہے کہ نہیں، موت نہیں دیکھتی کہ آپ نے بی اے کیا کہ نہیں، موت نہیں دیکھتی کہ گریجویٹ ہے کہ نہیں، موت نہیں دیکھتی کہ ماسٹرز کیا کہ نہیں، موت یہ دیکھتی ہے کہ وقت آ گیا، جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، وقت آ گیا، ختم۔ موت نے ہمارا انتظار نہیں کرنا، جب سانسیں پوری ہو جائے گی وقت ختم ہو جائے گا۔ ہم نے موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ یہ نوجوان بھی تو تھا نا، بادشاہت کے تخت کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں والی زندگی گزاری، مزدوروں والی زندگی گزاری، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بادشاہت چھوڑ دی، بادشاہت اور دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جوانی کو رب کے کاموں میں لگا دیا۔ اور ایک آج ہم لوگ ہیں، پہلے تو میں نماز پڑھنی نہیں آتی، پھر اگر مسجد میں آ جائیں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے علاوہ آ کر باقی سارے کام کرتے ہیں۔ تو آئیے کوشش کیجئے کہ اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ میں نے شروع میں بات بیان کی، کئی بوڑھے بھی ایسے ہیں جو عبادت نہیں کرتے، یہ یقین جانے ہے اللہ کی توفیق کی، اس لیے ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے عبادت کی توفیق دے۔ بندہ اپنی ہمت سے نہیں کر سکتا، ہے اللہ کی توفیق کی، لیکن ہم کہتے ہیں یا اللہ دنیا دے، یا اللہ کاروبار دے، یا اللہ مال میں برکت دے، یا اللہ رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، پریشانی دور کر۔ ان دعاؤں میں اس دعا کو بھی تو شامل کر لو نا، یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے، یا اللہ عبادت کی بھی توفیق دے، یا اللہ تلاوت کی بھی توفیق۔ دنیا ہم ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، دنیا کی دولت مانگ مانگ کے تھکتے نہیں، پریشانی آ جائے ہم دعائیں مانگ مانگ کے تھکتے نہیں، لیکن اپنی دعاؤں میں کس دعا کو ہم شامل نہیں کرتے، یا اللہ جہاں مجھے تو دیگر دعائیں مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، عبادت کی توفیق بھی دے دے۔ اور پھر جب عبادت کی توفیق مل جائے، اب بھی دعا سے غافل نہیں ہونا، اب دعا کرنی، مولا تو نے عبادت کی توفیق دی ہے، اب مجھے اس پر قائم رہنے کی بھی توفیق دے، میں جب تک زندہ رہوں تیری عبادت کرتا رہوں۔ اور بندہ اگر اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارے، گناہوں سے کیا ہوتا ہے، آئیے چند باتیں سنتے ہیں، گناہ کرنے کے چند نقصانات، ویسے بہت سارے ہیں، اور اسی پر بیان کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھارتا ہے۔ اب باپ اگر غصے میں ہو نا، بیٹا کو غلطی کرتے، جلدی سے ابو جی کے سامنے نہیں آتا، کیوں جی، پتہ ہے ابو جی نے لگانی ہے پھینٹی، اب وہ لگا دیں گے، ایک دو تھپڑ لگا دیا، کچھ دیر کے لیے ناراض ہو گیا، معاملہ ٹھیک ہو حل ہو گیا، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا نا، یہ کچھ دیر کا معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر یقین کریں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، جس بندے کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم، کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، یہ سب سے ہلکا عذاب۔ اس آگ کے جوتوں کی وجہ سے
اس کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے پتیلی کے اندر پانی ابلتا ہے، اور وہ بندہ سمجھے گا سب سے زیادہ صاحب مجھے ہی ہو رہا ہے۔ یعنی باپ کی ناراضگی سے تو ہم ڈرتے ہیں، رب کی ناراضگی کا خوف نہ جانے کہاں چلا گیا۔ تو گناہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کے غضب کو ابھارتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے شیطان کو خوش کرتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے جنت سے دور ہو جاتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے جہنم کے قریب آ جاتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے اپنے دل کو ناپاک کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے دل کو پاک پیدا فرمایا۔ بندہ گناہ کرتا ہے تو اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے۔ فرشتے جب گناہ لکھتے ہیں فرشتوں کو گناہ لکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، نیکیاں لکھتے ہوئے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ تو بندہ گناہ کرتا ہے، اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس میں تکلیف پہنچاتا ہے گناہ کرنے والا۔ اس جملے کے بعد میرے خیال ہے وہ بڑا جملہ اس سے ہے کوئی نہیں، یعنی گناہ کرنے والا بندہ وہ بدنصیب بندہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کو دکھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنے گناہ پر گواہ بنا لیتا ہے، تمام انسانوں سے خیانت کرتا ہے اور رب کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ تو آئیے جھٹ پٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، نہ جانے زندگی کب ختم ہو جائے، نہ جانے میرا بھی اگلا جمعہ آپ کو ملے، میں بھی پتہ نہیں اگلے جمعہ یہاں بیٹھا ہوں نہ بیٹھا ہوں، آپ میں سے کوئی موجود ہو نہ ہو، اس سے قبل کہ موت آ جائے۔ آئیے توبہ کریں، رجوع کریں اللہ کی بارگاہ میں، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت گزاریں۔ دنیا کے اندر بڑی ہی پریشانی، بڑے مسائل، بڑی تکلیفیں ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن ہر ایک کو دل کا سکون چاہیے۔ آئیے دل کے سکون کا نسخہ بتاؤں آپ کو، جی وقت ہو گیا ہے تقریباً۔ دل کے سکون کا نسخہ قرآن پاک سے کہتے ہیں جی قرآن و حدیث سے ہمیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے بندو سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ کس میں جی؟ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔